اسلام کا پہلا مہینہ محرم شریف ہے، اور اس محرم شریف کے مہینہ میں، اس ماہ مبارک مہینہ میں جنگ و جدال حرام ہے، اور اس ماہ مبارک اس ماہ میں یعنی محرم شریف کے مہینہ میں عاشورہ کا دن بہت ہی بزرگ دن ہے، بڑا افضل دن ہے، بہت ہی عمدہ دن ہے، یعنی 10ویں محرم کا دن بہت ہی افضل اور بہت ہی بزرگ والا دن ہے۔ 10ویں محرم کو بہت سے واقعات رونما ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے حضرات ہم چند واقعات آپ حضرات کے پیش نظر گوشے گزار کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا نمبر ایک یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی تھی وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ نمبر 2، حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تو محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام جب کشتی سے سلامتی کے ساتھ زمین پر اترے تو محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور آگ گلزار ہوئی تو وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام نے جب مرض سے شفا پائی تو محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی بینائی جب آنکھوں کی روشنی واپس آئی تو وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جب کنویں سے نکالے گئے یعنی کنویں سے نکلے، آپ کے بھائیوں نے کسی بنا کو لے کر، کسی بنیاد کو لے کر جو آپ کو کنویں میں پھینک دیا تھا اور آپ کے بھائی آپ واپس گھر آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام اسی کنواں میں رہے، اور جس دن کنواں سے نکلے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام تو وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو جب دنیا کی بادشاہی ملی تو وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور اسی دن جادوگر پہ غالب آئے تو وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام جب کربلا کے میدان میں شہید ہوئے اور آپ نے اپنے پورے خاندان کو جو قربان کر دیا، مذہب اسلام کی خاطر پورے خاندان کو حضرت سیدنا امام حسین علی مقام نے اس کربلا کی سرزمین پر شہید ہوئے تو وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اور جس دن مسلمانوں کو قیامت آئے گی وہ بھی محرم کی 10 تاریخ ہوگی۔ اور پہلی بارش جو آسمانوں سے زمین پر نازل ہوئی تھی تو وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اے ایمان والو، یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن بڑا ہی بزرگ دن ہے، اس میں نیک کاموں کے بڑے اجر و ثواب ہیں۔ کچھ نیک کاموں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہمارے پیر مرشد اعظم حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ 10 محرم شریف کے دن کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے یتیم کے سر کے ہر بال کے بدلے 1 درجہ جنت میں بلند فرمائے گا۔ اے ایمان والو، یتیم سے محبت کرنا، اس کو کھانا کھلانا پلانا بڑا اجر و ثواب ہے۔ یتیم کی دعا سے بلا و مصیبت دور ہو جاتی ہے اور روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ ہمارے پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبدالقادر جیلانی یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کے دن نہائے غسل کرے تو کسی بھی مرض میں وہ مبتلا نہیں ہوگا سوائے مرض موت کے۔ یعنی 10ویں محرم کو جو انسان اچھی طریقے سے غسل کرے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں وہ تمام بیماریوں سے اسے شفا مل جائے گی۔ اور 10 محرم شریف کے دن گناہوں اور خطاؤں سے توبہ کثرت سے کرنا چاہیے کہ اسی دن توبہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی تھی وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ تو اے مسلمانوں، ہم اور آپ سب گنہگار ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں
یہ 10ویں محرم کا دن آنے والا ہے، سب کے سب اپنے گناہوں سے توبہ کرو تاکہ پروردگار عالم اس محرم کی 10 تاریخ کے صدقے میں تمہاری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اے موسیٰ تم اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ 10ویں محرم کو میری بارگاہ میں توبہ کریں، اور جب وہ 10ویں محرم کا دن ہو تو میری طرف رجوع کریں، اغفر لہم یعنی میں ان سب کی مغفرت فرماؤں گا۔ 10 محرم شریف کے دن آنکھوں میں سرما ڈالنا آنکھوں کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن سرما لگائے تو اس کی آنکھ کبھی بھی نہیں دکھے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 محرم کے دن آنکھوں میں سرما لگانا خوشی کے اظہار کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ 10ویں محرم شریف خوشی منانا خارجیوں کا کام ہے، بلکہ حدیث شریف پر عمل کرنے کے لیے آنکھوں میں سرما ڈالنا چاہیے۔ اور 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال کے واسطے گھر میں اچھے پیمانے کے ساتھ کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 محرم کی برکت سے پورے سال میں وسعت و برکت عطا فرمائے گا۔ یعنی جو اپنے اہل جال کے لیے 10ویں محرم کے دن اچھے طریقے سے کھانے پینے کا انتظام کریں گے تو پروردگار عالم اس کے روز و روزگار میں اس کی جائز کمائی میں بے پناہ برکتیں رحمتیں نازل فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر نفقہ میں وسعت کرے یعنی خوب خرچ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پورے سال وسعت فرمائے گا، اس کے روز و روزگار میں خوب برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے گا۔